السلام علیکم۔ میں نے حال ہی میں اپنی ایک ویڈیو میں مفتی منیب الرحمن کی منافقت کے حوالے سے ایک ویڈیو کی جس پہ ایک تنقید کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ تو میں پاکستان میں مولویوں کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں ان کی خدمت کے لیے عرض کر دوں کہ تاریخی تناظر میں میری بات کو آپ تسلی سے سنیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی میرا نقطہ نظر غلط ہے یا کوئی میں بات غلط کہہ رہا ہوں، میں مختلف لوگوں کی آراء تاریخی حوالے سے آپ کے پیش نظر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اگر اس میں کوئی چیز غلط ہے آپ دلیل کے ساتھ مجھے کہیں، ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے متفق ہوں، آپ میری بات کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر دلیل آپ دیں گے تو بہتر ہوگا۔ پاکستان میں یہ جو لوگ مولویوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ مولوی پہ تنقید برداشت نہیں کرتے، ذرا سا مولوی کے خلاف کچھ بولنا شروع کریں لوگ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے مولوی بڑی گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ میں نے پہلے ہی بتایا، جیسے خادم حسین رضوی، مولانا منصور مینگل اور بہت سارے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، اتنے سارے مولویوں کو گالیاں بکتے ہیں۔ تو تاریخی تناظر میں سمجھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو عالموں کا فینومینن ہے، یہ سو کالڈ جو مولوی ہیں، سو کالڈ جو علماء ہیں، ان کا کیا فینومینن ہے؟ دو مکتبہ فکر ہیں۔ ایک مکتبہ فکر کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے عالم جو ہیں وہ ہیں جو درس نظامی پڑھ کر آتے ہیں، جو نظام الملک طوسی نے سلجوقوں کے دور میں جو ہے وہ جس کی بنیاد رکھی تھی، اور امام غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس کے پہلے پرنسپل تھے، کچھ کہتے تھے کہ وہ لیکچرر ہیں۔ دوسرا مکتبہ فکر مسلمانوں میں جو اقلیت میں رہا ہے، جو جن کی تعداد کم ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ اصل عالم وہ تھے جو تقریباً 8 سے 12 سینچری تک مسلم دنیا میں رہے، جو عقل کو، سائنس کو، فلسفے کو، منطق کو بنیادی طور پہ سمجھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن نے اصل عالم کی طرف جو اشارہ کیا ہے، تو قرآن نے یہ کہا ہے اصل عالم وہ ہے جو کائنات کے اسرار و رموز پہ غور کرتا ہے، کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے عالموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے بقول کہ یہ تو وہ ہیں جو رات اور دن کے آنے جانے پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ان کے خیال میں اس آیت کی روشنی میں جو اصل عالم ہیں وہ افراد ہیں جو 8 سے 12 سینچری یا 13 سینچری تک مسلم دنیا میں پیدا ہوئے۔ ابن رشد، جابر بن حیان، ابن سینا، الکندی، الفارابی اور ابن باجہ، ابن طفیل، اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ، ابن شتار وغیرہ، اور بعد میں بھی تقی الدین 16 سینچری میں رہا، ابو ریحان البیرونی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اصل عالم وہ تھے۔ اب ابن رشد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے ایرسٹوٹل کے میٹا فزکس پہ بہت لکھا۔ فارابی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے افلاطون کی جو افلاطونی فلسفہ تھا اس پر کافی لکھا۔ اس کی کتاب مدینۃ الفاضلہ غالباً اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریپبلک کا چربہ تھی اور اس سے انسپائرڈ تھی۔ اسی طرح ابن سینا جو ہے اس نے میڈیسن کو بھی پڑھا تھا بہت ڈیپلی، اس کے علاوہ یونانی فلسفے کو بھی پڑھا تھا، اور اس کی کتابوں کو جو ہے وہ یورپی یونیورسٹیز میں ایک طویل عرصے تک پڑھایا جاتا رہا، عربی سے جو ہے وہ لیٹن میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اسی طرح ابن رشد کی بہت ساری کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور ان کو پڑھایا گیا۔ ابن خلدون کو سوشیالوجی کا گاڈ فادر کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ دوسری طرف جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اصل عالم وہ ہیں جو مدارس سے نکل لیں، جو درس نظامی پڑھنے، وہ حالانکہ درس نظامی کا یہ کورس نظام الملک طوسی نے شروع کیا، اور کچھ لوگ خیال ہے کہ نظام الملک طوسی کے نام سے یہ مشہور ہے، جس میں یہ تمام چیزیں انہوں نے شروع کی۔ اور ان کے جو غور و فکر کے جو حامی تھے، سائنس، فلسفہ اور منطق، بہت سارے لوگ اس کو، ایک تو واصل بن عطا بھی تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی کہتے تھے کہ وہ بھی عقلی پیمانے پر چیزوں کو پرکھنے کے قائل تھے، اور ان لوگوں کے خیال میں اجتہاد جو ہے وہ بنیادی طور پہ کریٹیکل تھنکنگ ہے، وہ تجزیاتی سوچ ہے، تنقیدی سوچ ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں، اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب ان کا ایک طبقے کا خیال ہے کیونکہ ہم نے عالم کی تاریخ کو نہیں سمجھا، اس لیے ہمیں تاریخ میں انتہائی اونٹ پٹانگ مثالیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹرکی اسلامی دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں پر جو ہے وہ چھاپا خانہ یا پرنٹنگ پریس آیا، لیکن وہاں پر جو ہے وہاں کے مولویوں نے فتویٰ لگایا کہ اس سے جو ہے وہ کتابیں نہیں چھپنا چاہیے۔ اٹلی اور یورپ میں دھڑا دھڑ کتابیں چھپ رہی تھی، مسلم دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں چھپ رہی تھی، اسپیشلی اسلامی کتب۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا ہندوستان میں جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو دیوبندی علماء نے فتویٰ دیا کہ جی اس سے شیطان بھونکتا ہے، لاؤڈ اسپیکر اس پر پابندی۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے عالم کی تعریف کو نہیں سمجھا، اس لیے ہمیں تاریخ میں بڑی مٹ پٹانگ مثالیں نظر آتی ہیں، فوٹوگرافی، الٹرا ساؤنڈ، لاؤڈ اسپیکر، انٹرنیٹ، ٹی وی، ان سب کے خلاف فتویٰ دیا۔ طالبان نے 90 کی دہائی میں جو ہے وہ ٹیلی ویژن سیٹ کو جو ہے کابل کی سڑکوں پر جلایا۔ الیاس قادری صاحب ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ ٹی وی کو شیطانی ایجاد کہتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود اپنا چینل کھول کے بیٹھ گئے۔ ایک طویل عرصے تک جب پاکستان میں پہلی دفعہ شناختی کارڈ پر یا پاسپورٹ پر تصویر لگانے کی بات ہوئی تو سارے مولویوں نے اس کے خلاف فتوے دیے، اور یہ فتوے آپ کو آج بھی مل جائیں گے، لیکن پھر انہی مولویوں نے ان کو جو ہے وہ تصویریں کھنچوائی بھی۔ تو وہی کہتے ہیں کیونکہ ہم نے تاریخ کو نہیں سمجھا تو ہمیں اونٹ پٹانگ مثالیں نظر آئیں، ہمیں ایسے عالم نظر آئے جنہوں نے جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کے بھی خلاف فتوے دیے، ٹیلی گرام، فوٹوگرافی، ٹیلی ویژن سیٹ، انٹرنیٹ، ہر چیز کے خلاف فتوے دیے، اور بعد میں اس کو یوز بھی کرنے لگ دیا۔ آج بھی آپ کے یہاں مفتی منیب الرحمن سائنس کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو چشمہ لگایا وہ بھی سائنس کا ایجاد کردہ ہے۔ وہ جس دوربین سے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی سائنس کا ایجاد کردہ ہے۔ جس گاڑی میں وہ بیٹھ کے آتے ہیں وہ بھی سائنس کا ایجاد کردہ ہے۔ جو موبائل وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح۔ ابتسام الہی جو ہے وہ جو ان کے بیٹے ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے، وہ بھی سائنس کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں جو سائنس کا ایجاد کردہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ خیال ہے، جیسے برنارڈ لوئس نے یہ لکھا ہے واٹ وینٹ رانگ بڑی ڈیٹیل میں، کہ تقی الدین نام کا مسلمان سائنسدان تھا جس نے 16 سینچری میں جو آپ کی جو گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس نے ایک آبزرویٹری بنائی۔ اس آبزرویٹری کو مولوی نے توڑوا دیا، اس نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور اسی 16 سینچری میں ڈنمارک کے ایک عیسائی سائنسدان نے بنایا، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو ڈی گریس جو فزسسٹ ہے، امریکن فزسسٹ، اس کا کہنا یہ ہے کہ پلینٹس کے 1/3 نیم جو تھے وہ عربک میں تھے۔ مسلمانوں نے الجبرا دیا، الگوریدم جو ہے یہ الخوارزمی کا نام تھا جو مسلم سائنٹسٹ تھا۔ مسلمانوں نے جو میتھمیٹکس ہے وہ برہما گپتا سے سیکھا، اور یہ جو ہمارے سائنٹسٹ تھے، یہ جو ہمارے فلسفی تھے، یہ جو ہمارے منطق داں تھے، یہ جو بغداد کا دارالحکمہ تھا وہاں پر یہودیوں کے ساتھ مل کر، زوراسٹرین سے زرتشتس کے ساتھ مل کر، ہندو، مسلمان، عیسائی، نیسٹورین، جیکوبائٹ، ہر طرح کے وہاں پر لوگ تھے جو سیکھتے تھے۔ اسی طرح الاندلوسیہ میں مسلمانوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، سب نے مل کر کام کیا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں سے جو ہے یہ الجبرا، میتھمیٹکس وغیرہ لیا۔ یہ جو زیرو نمبر ہے یہ بھی برہما گپتا نام کا ہندو میتھمیٹیشین تھا جس سے سیکھا۔ البیرونی نے ہندوستان کا دورہ کیا، وہاں سے وہ بہت سارے علوم سیکھا۔ اسی طرح مسلمانوں نے ہندوؤں سے بہت سارے علوم سیکھے، یونانیوں سے بہت سارے علوم سیکھے، جو کرسچن سیریا اور دوسرے علاقوں کے تھے ان سے بہت سارے علوم سیکھے۔ اسی طرح یہ جو دمشق میں مسجد ہے، اس مسجد کی جو کنسٹرکشن میں جو ہے وہ جو کرسچنز ہنرمند تھے ان کا بڑا ہاتھ تھا، اور انہوں نے بڑا اس میں کام کیا۔ اور پھر الاندلوسیہ میں بھی مسلمانوں نے، عیسائیوں نے اور جیوز نے مل کر کام کیا۔ تو انہوں نے علوم سے سیکھا، اور اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں، کئی ناقدین کا خیال یہ ہے کہ یورپ میں جو نشاط ثانیہ کی تحریک چلی وہ بنیادی طور پہ مسلم علوم کا کام تھا۔ مسلمان سائنسدانوں کا یا فلسفیوں کی جو کتابیں تھیں، ابن رشد کی کتابیں تھیں، ابن سینا کی کتابیں تھیں، اور دوسرے مسلمان تھنکرز کی جو کتابیں تھیں، وہ بنیادی طور پر انہوں نے یورپ کو انلائٹنڈ کیا۔ الاندلوسیہ میں جو ایک درس گاہ تھی جہاں پر اس دور کا جو عیسائی پیپیسی تھی، مثلا عیسائیوں کی جو پاپائیت تھی، اس کا ون آف دا ٹاپ لیڈرز تھا جس نے وہاں پر الاندلوسیہ میں مسلمانوں سے پڑھا، اور پڑھ کر اس نے ان انلائٹنڈ تھاٹس کو وہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے مسلمانوں کو جو اصل عالم تھے ان کو سمجھا نہیں، تاریخ میں ہمیں اونٹ پٹانگ مثالیں نظر آتی ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا یہ عالم کہاں سے آ رہا ہے، یہ سو کالڈ عالم کہاں سے آ رہا ہے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ ہم ان کی اس قدر پوجا کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھنے کی جسارت ہی نہیں کرتے کہ بھئی مفتی شفیع یا کسی دوسرے مولوی نے اگر یہ کہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر سے شیطان بھونکتا ہے یا لاؤڈ اسپیکر غیر اسلامی ہے، پھر یہ اسلامی کیسے ہو گیا؟
تصویریں کھنچوانا اگر حرام ہیں تو طارق جمیل صاحب تصویریں کیوں کھنچوا رہے ہیں؟ الیاس قادری صاحب تصویریں کیوں کھنچوا رہے ہیں؟ اس سے پہلے مولانا یوسف لدھیانوی اور مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کہتے تھے یہ حرام ہے، ملا عمر کہتے تھے یہ حرام ہے، تو اب یہ کیسے حلال ہو گئی؟ بالکل اسی طرح جو ہے وہ اگر ٹیلی ویژن حرام تھا تو الیاس قادری صاحب جو ہے اب اس مدنی چینل کھول کے بیٹھے ہیں، اب وہ کیسے حلال ہو گیا؟ لیکن ان مولویوں میں اتنی انا ہے اور ہمارے لوگ اتنی پوجا کرتے ہیں کہ کوئی ان سے پوچھتا نہیں کہ بھائی ایون حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، حالانکہ نبی خطا سے پاک ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کبھی کسی مولوی نے کوئی معافی مانگی؟ جس بندے نے یہ کہا لاؤڈ اسپیکر حرام ہے اور اس کے بچوں نے جو خود بھی مولوی ہیں انہوں نے لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا، کبھی انہوں نے معافی مانگی؟ الیاس قادری صاحب نے کبھی معافی مانگی کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی ٹیلی ویژن کے خلاف فتویٰ دے کر؟ کبھی جن لوگوں نے انٹرنیٹ کے خلاف موبائل کے خلاف فتویٰ دیا انہوں نے کبھی معافی مانگی؟ ہمارے ہاں نعوذ باللہ مولوی جو ہے وہ نبیوں سے بھی بڑا، وہ کبھی اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتا، نہ اس کے فالوورز مانگتے ہیں معافی۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مولوی ہیں ان کی اس حد تک پوجا کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے بلائنڈ فالوورز بن کے ہیں، وہ جس طرح کی تشریح چاہیں جب چاہیں وہ کہہ دیں یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جب چاہیں وہ کہہ دیں کہ آپ کے دوست ہیں۔ افغان جہاد میں جو ہے وہ افغان مجاہدین کو امریکہ نے بھی ہتھیار فراہم کیے، فرانس نے بھی کیے، برطانیہ نے بھی کی، اسرائیل نے بھی کی، وہاں یہود و نصارہ دوست ہو گئے۔ جب چاہتے ہیں یہ جیسا چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، لوگ بلائنڈلی ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ مولوی آ رہے کہاں سے ہیں؟ جو بچہ دوسری تیسری میں چوتھی میں پانچویں میں 2 4 دفعہ فیل ہوتا ہے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں مدرسے میں مولوی اس کو صبح شام جانوروں کی طرح مارتا ہے، اس کو پھر جو ہے وہ درس نظامی کے کورس وورس بڑھاتا ہے، وہ بن کر آپ کا عالم آ جاتا ہے۔ آپ سارے مولویوں کا یہ بایو ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، مفتی شفیع، مولانا اشرف علی تھانوی، الیاس قادری صاحب، یہ سب کا بمشکل انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، سب نے ایسی وہ جنرل ضیاء نے اپنے طور پہ وہ ڈگریوں کا جو ہے وہ درجہ بڑھا دیا تھا، تو وہ فاضل عربی کی ڈگری لے لیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ اس کے برابر ہے، ایم اے کے برابر ہے۔ تو ان سب کا معاملہ یہی رہا ہے۔ اب ان پر جب تنقیدی سوال کریں کہ بھائی مثال کے طور پر یہ مولوی کام کیوں نہیں کرتے، تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کیا کہتے ہیں، علماء کیسے کام کریں گے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی کرتے تھے، دین کے مسائل بھی سمجھاتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے مزدوری بھی کرتے تھے، انہوں نے تو کبھی نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیے۔ حضرت علی جو ہے امامت بھی کرتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، اور ایک یہودی کے کھجور کے باغ میں بھی کام کرتے تھے۔ حضرت عمر رات کو مزدوروں کی طرح اپنے کاندھوں پہ بوریاں ڈال کے لے کے جاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، امامت بھی کرتے تھے، وہ تو امامت کے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے۔ لیکن ان کو پھر آپ بولیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ پھر مولوی کرے گا کیا؟ تو ہندوؤں کا پنڈت کوئی کام نہیں کرتا، یہودیوں کا ربائی کوئی کام نہیں کرتا، عیسائیوں کا پادری کوئی کام نہیں کرتا، بدھسٹوں کا بخشو اور سکھوں کا گرو کوئی کام نہیں کرتا، مسلمانوں کا مولوی کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ سوال آپ کریں تو ان کو جو ہے بھائی کیا کام کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت نہیں کی، حضرت علی نے محنت نہیں کی، مولوی کیوں نہیں کام کر سکتے؟ یہ ان سے بڑے ہیں کیا؟ ان کا درجہ ان سے بڑا ہے کیا؟ یہ کیوں کام نہیں کر سکتے؟ یہ جب آپ بولیں پھر کل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب زدنی علما، اس کا مطلب ہے علم اتنا وسیع سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اتنا گہرا ہے کہ جس کی کوئی تہہ نہیں۔ جب دنیا کی سب سے عظیم شخصیت نے اپنے آپ کو ایک طالب علم قرار دیا تو ان مولویوں کی کیا حیثیت ہے کہ یہ درس نظامی کا 4 6 سال کا 8 سال کا کورس کر کے اپنے نام کے آگے علامہ لگائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، کوئی احمد کہہ کے مخاطب کرتا تھا، کوئی محمد بن عبداللہ کہہ کے مخاطب کرتا تھا۔ آج آپ ایک مولوی کا نام دیکھیں تو اس کا ایک کونے سے شروع ہوتا ہے، دوسرے کونے پہ ختم ہوتا ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، اعلیٰ حضرت، مجدین ملت، استاد العلماء، شیخ الحدیث، حافظ، علامہ، قاری۔ یہ سب آسٹنٹیشن نہیں ہے، یہ سب نمود و نمائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا انا مدینۃ ولی بابا، کب آپ نے دیکھا علامہ حضرت علی کا اتنا لمبا نام؟ کب آپ نے حضرت عثمان، حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے ناموں کے آگے اتنے القابات دیکھے؟ اسلام آپ کو اگر عاجزی سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے، یہ انکساری کی کون سی ڈیفینیشن پر آتا ہے؟
تو یہ بنیادی طور پر معاملات ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے جو مولویوں کی پوجا ہے اس کو ترک کرنا چاہیے، اور ہمیں خود جو ہے وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کو خود پڑھ سکیں، مذہب کو خود پڑھ سکیں، قرآن کو خود پڑھ سکیں، اس کو خود سمجھ سکیں. تو جو لوگ مفتی منیب الرحمان پہ تنقید کے حوالے سے جو ہے جنہوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے اور جو دشنام ترازی کر رہے ہیں، وہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمیں لوگوں کی رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کی پوجا نہیں کرنا چاہیے. غلطی سے کوئی مبرہ نہیں ہے، اور ہمیں اپنے مولوی کو تنقیدی انداز میں دیکھنا چاہیے. یہ خالی ہمارے مولوی کا مسئلہ نہیں ہے. قرون وسطیٰ میں عیسائی پادری بھی سائنس کے خلاف تھا. وہ بھی یہی کہتا تھا کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، جو آج الیاس قادری، دعوت اسلامی والے اور یہ سارے مولوی کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنے سائنسدانوں کو جو ہے زندہ جلانے کی دھمکی دی، زندان میں بند کیا، کسی کو مارا. انہوں نے بھی اپنے فلسفیوں کو، اپنے سوچنے والوں کو زندہ جلایا. تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، یہ مولوی بھی وہی کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے اس پوجا سے نکلیں، اس اندھی عقیدت سے نکلیں. یہ اس کا پارٹ 1 ہے. میں پارٹ 2 میں مزید اس حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے مولویوں نے جو دین کی تشریح کی ہے، اس تشریح نے کس طرح مسلمانوں کے لیے جو ہے اور مذہب کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں.